شادی والے گھر کی گہما گہمی اور شہنائیوں کی گونج میں حوریہ اپنے سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک خبر نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا اور کسی نے آ کر اطلاع دی کہ دولہا آذان بارات لے کر نہیں آ رہا، اور اس کے بارے میں ہونے والے تمام انکشافات نے سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی، کیونکہ وہ شخص جسے سب میجر آذان سمجھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ سونپنے والے تھے، وہ محض ایک دھوکے باز اور فراڈ نکلا جس کا فوج سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور یہ سنتے ہی حوریہ کے ساکت وجود پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کرچی کرچی ہوتی زندگی کو سنبھال دی، سامنے صوفے پر بیٹھے اس کے والد تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو لڑک گئے، اور بیٹی کی بربادی اور خاندان کی عزت نیلام ہونے کا صدمہ وہ برداشت نہ کر پائے، اور پل بھر میں خوشیوں بھرا گھر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا، جبکہ حوریہ اپنے باپ کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی، جبکہ چاروں طرف پھیلی بدحواسی اور سرگوشیوں کے درمیان جب خاندان کی ساکھ نیلام ہو رہی تھی اور ہر آنکھ میں حوریہ کے لیے ہمدردی کی بجائے سوالات ابھر رہے تھے، تب شہریار نے اپنے قدم آگے بڑھایا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور استقامت تھی جس نے ہال میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا، اور اس نے بکھرے ہوئے ماحول کو اپنی باروب آواز سے چیرتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا کہ حوریہ اکیلی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بارات خالی ہاتھ واپس جائے گی، اور اپنی خاندانی غیرت اور حوریہ کی باپ کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے سب کے سامنے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ وہ اسی وقت حوریہ سے نکاح کرے گا، جس کے اچانک اور غیر متوقع فیصلے نے جہاں حوریہ کو شرشر کر دیا، وہی خاندان کے بڑوں کو ایک سہارا دے دیا، مگر شہریار کی آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ بتا رہا تھا کہ یہ محض ایک جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ اس کی انا اور وقار کا امتحان تھا، اور ہال میں قاضی صاحب کے الفاظ کسی ہتھوڑوں کی طرح حوریہ کے کانوں پر پڑ رہے تھے، جہاں زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن پلک جھپکنے میں ہی اس کے لیے عمر بھر کی قید بن چکا تھا، اور چاروں طرف موجود لوگوں کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھی، جیسے وہ سب کی اس زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کے منتظر ہوں، اور حوریہ نے ایک نظر اپنے نیم بے ہوش باپ کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا زہریلا گھونٹ بھرتے ہوئے انتہائی بے بسی کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا، اور نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر جب اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شہریار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے پیچھے چھپی نفرت کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ شہریار نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی آنا کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اس لیے اس مقدس رشتے کے بندھن میں بندنے کے باوجود بھی اس کے دل میں شہریار کے لیے کسی ہمدردی کے بجائے صرف اور صرف شدید حقارت نے جنم لے لیا تھا، اور شہریار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حوریہ نے کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کا استقبال کیا، اور اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا، اور اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا حوریہ نے پاس پڑا بھاری گلدستہ پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر دے مارا، جس سے شیشہ زوردار دھماکے کے ساتھ کرچی کرچی ہو کر فرش پر بکھر گیا، اور وہ دیوانہ وار شہریار کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان مضبوطی سے جگڑتے ہوئے اسے پیچھے دیوار کی طرف دھکیل دیا، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور آواز میں شدید کرب تھا جب اس نے شہریار کے چہرے کے قریب ہو کر اسے اپنی زندگی برباد کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور وہ چیخ چیخ کر اسے جتلا رہی تھی کہ اس نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر دراصل اپنی پرانی دشمنی نکالی ہے اور اسے ایک ایسی قید میں ڈال دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جبکہ شہریار خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی لرزش اور چہرے پر پھیلی نفرت کو دیکھتا رہا، اور حوریہ کی بدتمیزی اور تند و تیز لہجے نے شہریار کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف زوردار دھکا دے دیا، جس سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی بیڈ پر جا گری، اور حوریہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی شہریار اس پر سایہ فگن ہوا اور اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہو کر برفیلے لہجے میں اسے وارننگ دی کہ وہ اپنی اوقات اور حد نہ بھولے، اور اس کی آواز میں ایسی سختی اور جاہ و جلال تھا کہ حوریہ کے لب تھر تھرا کر رہ گئے، اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں اسے جتلا دیا کہ اب وہ اس کے نکاح میں ہے اور اس کی ملکیت بن چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ یہ باغیانہ تیور چھوڑ دے اور اپنی حد میں رہنا سیکھ لے، کیونکہ اب اسے اسی چھت تلے اس کے رحم و کرم پر زندگی گزارنی ہے، اور شہریار کی ان خون خوار نظروں اور شفاق لہجے نے حوریہ کے وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی، اور وہ چاہ کر بھی پلٹ کر جواب نہ دے سکی، جبکہ حوریہ غصے سے تل ملاتی ہوئی بیڈ سے اٹھنے لگی تاکہ شہریار کو منہ توڑ جواب دے سکے، لیکن بدحواسی میں اس کا دھیان فرش پر بکھرے ہوئے آئینے کے ٹکڑوں کی طرف نہ گیا، اور ایک نوکیلا کانچ اس کے نرم پاؤں میں گہرائی تک اتر آیا اور اس کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی،
اور وہ کراہتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور شہریار جو بھی چند لمحے پہلے اسے سخت وارننگ دے رہا تھا تڑپ کر اس کے قریب جھکا اور بنا کچھ کہے اس کا زخمی پاؤں تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا اور حوریا نے نفرت سے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کی مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ خاموشی اور بڑی ہی مہارت سے کانچ کا ٹکڑا نکال کر روئی سے اس کا زخم صاف کرنے لگا اور اس وقت کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جہاں ایک طرف حوریا کی آنکھوں میں شدید نفرت برقرار تھی وہیں شہریار کے ہاتھوں کے لمس میں چھپی لاشعوری ہمدردی اور فکر نے ایک خاموش ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لی تھی جس نے حوریا کو پل بھر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کی فضا حوریا کے لیے اجنبی اور بوجھل ہو چکی تھی۔ جب وہ ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی تو کچن اور لاؤنج میں موجود گھر والوں کے چہروں پر پھیلی ناگواری نے اس کا استقبال کیا اور کسی کے لہجے میں طنز تھا تو کوئی اسے منحوس نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کل والی رات ہونے والے تماشے کی تمام تر ذمہ دار وہی ہو۔ اور جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں موجود خواتین کی سرگوشیوں اور تلخ رویوں نے اسے اندر تک کرچی کرچی کر دیا، لیکن اسی لمحے شہریار کی باروب آواز پورے ہال میں گونجی اور اس نے سب کی موجودگی میں انتہائی وقار کے ساتھ حوریا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مسز شہریار کہہ کر مخاطب کیا اور اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور شہریار کا سب کے سامنے اسے یہ مقام اور عزت دینا گھر والوں کو خاموش کر گیا، کیونکہ اس کے لہجے میں یہ واضح پیغام چھپا تھا کہ حوریا اب محض اس گھر کی بیٹی یا کوئی مجبور لڑکی نہیں بلکہ اس کی شریک حیات ہے جس کی توہین وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور حوریا نے حیرت سے شہریار کو دیکھا جو دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا مگر اس کے اپنے دل میں ابھی بھی تضادات کی جنگ جاری تھی۔ اور ناشتے کی میز پر برتنوں کی ہلکی سی آہٹ کے ساتھ ہی زویا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حوریا کو نشانہ بنایا جس کی نظریں شروع سے ہی شہریار پر جمی تھی اور اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں سب کے سامنے حوریا کو مخاطب کیا اور اس کے ماضی کے اس فیصلے کو کریدنا شروع کر دیا جس نے کل رات پورے خاندان کو رسوا کیا تھا۔ اور زویا نے بڑے بے باک انداز میں کہا کہ کتنا افسوس ہوتا ہے جب انسان کسی فراڈ کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اسے اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ رہے۔ اور اس کے الفاظ حوریا کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے جب اس نے جتایا کہ جو لڑکی کل تک کسی اور کے نام کی مہندی سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی آج وہ قسمت کی ماری زبردستی اس گھر کی بہو بن کر بیٹھ گئی ہے۔ اور زویا کے اس کھلے تانے نے میز پر موجود سب لوگوں کو خاموش کر دیا اور حوریا کا چہرہ شرمندگی اور دکھ سے سفید پڑ گیا جبکہ زویا کی آنکھوں میں شہریار کو چھین لیے جانے کا حسد صاف جھلک رہا تھا۔ اور زویا کے زہریلے جملے ابھی بھی فضا میں ہی تھے کہ شہریار نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ پر رکھا جس کی آواز نے دسترخوان پر بیٹھے تمام افراد کو چونکا دیا اور اس نے نظریں اٹھا کر سپاٹ چہرے کے ساتھ زویا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور شہریار نے انتہائی ٹھنڈے مگر پررعب لہجے میں زویا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آئندہ حوریا کے بارے میں ایک لفظ بھی برا نہ سنا جائے کیونکہ وہ اب اس گھر کی عزت اور اس کی بیوی ہے۔ اور اس نے سب کچھ جتلا دیا کہ حوریا کا ماضی کیا تھا اور اس نے کیا غلطی کی۔ یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے اور اگر کسی نے بھی دوبارہ اسے تانا دینے یا نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہ اپنا انجام یاد رکھے۔ اور شہریار کا یوں سب کے سامنے کھلم کھلا حوریا کا دفاع کرنا زویا کو تل ملانے پر مجبور کر گیا جبکہ حوریا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نفرت بھرے رشتے میں بھی کوئی تھا جو اسے بے توقیر ہونے سے بچانے کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اور پورے ہال میں چھائی خاموشی شہریار کے اس پہلے تحفظ کی گواہی دے رہی تھی جبکہ کمرے کی تنہائی میں حوریا ابھی بھی شہریار کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے شہریار کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور مسلسل آنے والے پیغامات کی تھرتھراہٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور اسے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب اس کی نظر سکرین پر پڑی تو وہاں جینی کے نام سے محفوظ کسی لڑکی کے میسیجز دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور پیغامات کا انداز کافی بے تکلفانہ تھا جس میں بار بار شہریار کو مخاطب کیا جا رہا تھا۔ اور حوریا جو اب تک شہریار کو ایک سخت گیر اور رسول پسند انسان سمجھ رہی تھی اس نام کو دیکھ کر اچانک ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گئی اور اس کے دل میں پہلی بار یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ جو شخص اسے اخلاقیات کا اور حدود کا سبق دیتا ہے اس کی اپنی زندگی میں یہ جینی کون ہے اور اس کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اور شہریار کے بارے میں اس شک نے حوریا کے ذہن میں سوالات کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید وہ جس انسان کے ساتھ بندی ہے اس کے اپنے کئی ایسے چہرے ہیں جن سے وہ اب تک بالکل بے خبر تھی۔ جبکہ اگلے چند روز حوریا نے خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر رکھا تھا جیسے وہ دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت بھی کھو چکی ہو، لیکن شہریار اس کی اس خاموش دستبرداری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور ایک صبح وہ کمرے میں داخل ہوا اور حوریا کے سامنے اس کا یونیورسٹی بیگ رکھتے ہوئے انتہائی سخت اور آمرانہ لہجے میں اسے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اور حوریا نے
انکار میں سر ہلایا تو اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر شہریار نے اس کی ایک نہ سنی اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ وہ کسی مفرور دھوکے باز کی وجہ سے اپنی تعلیم اور مستقبل برباد کرنے کی حقدار نہیں ہے، اور اس نے حوریہ کو زبردستی گاڑی تک پہنچایا، جہاں حوریہ کی تمام تر مزاحمت شہریار کے اٹل فیصلے کے سامنے دم توڑ گئی، اور شہریار کا اسے یوں زبردستی یونیورسٹی بھیجنا محض ایک حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے بکھرے ہوئے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کی ایک سخت کوشش تھی، تاکہ وہ سماج کی نظروں سے نظریں ملا کر دوبارہ جی سکے۔ اور حوریہ خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جہاں ایک طرف شہریار کی سختی اسے چپ رہی تھی، وہیں اسے محسوس ہوا کہ وہ اسے دوبارہ قدموں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور گاڑی کی بند فضا میں چھائی طویل خاموشی حوریہ کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھی، جہاں صرف سڑکوں پر دوڑتے ٹائروں کی سرسراہٹ ہی سنائی دے رہی تھی، اور شہریار پوری توجہ سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا، لیکن حوریہ نے چوری چھپے اسے دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت نہیں تھی جتنا اس کا لہجہ ہوتا ہے، اور راستے میں بھی ایک بوڑھا آدمی سڑک پار کرنے کی کوشش میں لڑکھڑایا تو شہریار نے نہ صرف گاڑی بڑی نرمی سے روکی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک لمحاتی فکر ابھری جو کہ اس کی ظاہری سختی کے بالکل ہی مختلف تھی، اور حوریہ نے غور کیا کہ وہ جتنا خود کو پتھر دل ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عمل میں ایک چھپی ہوئی نرمی اور توازن ہے جو صرف گہری نظر رکھنے والا ہی بھانپ سکتا ہے۔ اور اس خاموش سفر میں حوریہ کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید شہریار کا یہ کڑا لہجہ اور جاہ و جلال محض ایک خول ہے جس نے پیچھے ایک انسان چھپا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرنا جانتا ہے، اور یہ احساس اس کے اندر موجود نفرت کی دیوار میں پہلی بار دراڑ ثابت ہوا۔ اور یونیورسٹی سے واپسی کے سفر میں جب گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو شہریار کے فون پر جینی کی ویڈیو کال آنے لگی، اور شہریار نے فون کاٹنے کے بجائے دانستہ طور پر اسے ڈیش بورڈ پر کچھ اس طرح سیٹ کیا کہ حوریہ اسکرین کو صاف دیکھ سکے، اور ویڈیو کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک بے حد ہی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کی کھنکھناتی ہوئی آواز گونجی جو شہریار سے بے تکلفی میں لاڈ دکھا رہی تھی، اور شہریار نے حوریہ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے جینی سے غیر معمولی نرمی اور ہنس کر باتیں کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ حوریہ کو یہ جتانا چاہ رہا ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے جو اس کی توجہ کا مرکز ہے۔ اور حوریہ نے تب کر اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن اسکرین سے آتی آوازیں اور شہریار کا بدلا ہوا لہجہ اس کے اندر اشتعال کی آگ بھڑکا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ شہریار خان بوجھ بن کر اسے نیچا دکھانے کے اور یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور شہریار کی یہ چال حوریہ کے ضبط کا امتحان لینے میں پوری طرح کامیاب نظر آ رہی تھی، اور شہریار کا جینے کے ساتھ وہ دوستانہ اور نرم لہجہ حوریہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار ایک ایسی عجیب و غریب جلن محسوس کر رہی تھی جس کا اس نے پہلے کبھی بھی تجربہ نہیں کیا تھا، اور گھر پہنچ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اب پیچھے نہیں رہے گی۔ اس نے الماری سے اپنا سب سے خوبصورت اور دلکش لباس نکالا اور بڑی ہی نفاست سے تیار ہوئی، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا سنگھار مکمل کیا اور بالوں کو ایک خاص انداز میں کھلا چھوڑا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، اور وہ جان بوجھ کر اس راہداری میں جا کھڑی ہوئی جہاں سے شہریار کا گزرنا طے تھا۔ جیسے ہی شہریار قریب آیا، حوریہ نے اپنی اداؤں اور خوبصورتی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کا ڈرامہ کیا، مگر اس کی پوری توجہ شہریار کے رد عمل پر تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ شہریار جینی کو بھول کر صرف اسے دیکھے اور اسے یہ احساس ہو کہ جس لڑکی کو وہ اپنی ملکیت سمجھ کر دکھا دیتا وہ کتنی بے مثال۔ اور حوریہ کی یہ پہلی دانستہ کوشش شہریار کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھی، جس نے ان کے درمیان جاری سرد جنگ میں ایک نیا اور رومانوی موڑ پیدا کر دیا تھا۔ جبکہ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر سکون داری تھا، حوریہ کچن میں دبی قدم داخل ہوئی اور پہلی بار کسی انجانے احساس کے تحت شہریار کے لیے کافی بنانے لگی، اور ابھی وہ مگ میں کافی ڈال ہی رہی تھی کہ شہریار کی اچانک آمد نے اسے چونکا دیا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا، لیکن حوریہ کو اس وقت وہاں دیکھ کر رک گیا، اور حوریہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ شہریار نے خاموشی سے مگ تھام لیا، لیکن اس کے دوران ہی ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو جیسے دونوں کے وجود میں ایک ہلکا سا کرنٹ دوڑ گیا، اور کافی کی بھینی بھینی خوشبو اور کچن کی مدھم روشنی میں ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی سختی اس لمحے کہیں غائب تھی، اور اس کی جگہ ایک گہری اور خاموش کشش نے لے لی تھی، اور حوریہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس مختصر اور ہلکے سے رومانوی لمحے نے ان کے درمیان جمی نفرت کی برف کو پہلی بار پگھلانا شروع کر دیا تھا۔
جس نے حوریہ کے دل کی دھڑکن کو غیر معمولی طور پر تیز کر دیا۔ جبکہ یونیورسٹی سے واپسی پر آسمان اچانک کالی گھٹاؤں سے بھر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جس نے حد نگاہ کو دھندلا دیا، اور ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ اچانک گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کنارے ہی بند ہو گئی، اور شہریار نے اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی ناکام سی کوشش کی اور پھر باہر نکل کر چیک کیا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ بھی کرنا ممکن نہ تھا، اور مجبوراً دونوں کو قریب ہی موجود ایک پرانی چھت تلے پناہ لینی پڑی، جہاں بارش کے قطروں کے گرنے کی آواز کے سوا ہر طرف ہی خاموشی تھی، اور سرد ہوا کے جھونکوں نے حوریہ کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ تو شہریار نے خاموشی سے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹ دی۔ اس اچانک قربت اور بارش کے سحر انگیز خوشبو نے ان کے درمیان کی تلخی کو عارضی طور پر پس پش ڈال دیا، اور اس چھت تلے گزرتا ایک ایک پل ان دونوں کے لیے انکشاف کا جیسا تھا، جہاں حوریہ نے پہلی بار شہریار کے حفاظتی حصار کو محسوس کیا، اور شہریار نے اس کے خاموش وجود میں چھپے قرب کو پڑھنے کی کوشش کی، جس نے ان کے اجنبی سے رشتے میں ایک نئی اور گہری شناسائی پیدا کر دی، اور بارش میں ایک نئی اور گہری شناسائی پیدا کر کے بارش میں اس کی مدھم آواز میں جب ماحول بوجھل تھا، باتوں باتوں میں شہریار کے لہجے سے برسوں کی دبی ہوئی کوئی حقیقت پھسل گئی، اور حوریہ پر یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہ تھا کہ شہریار جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی رہی، وہ تو برسوں سے اسے اپنی روح میں بسائے بیٹھا تھا، اور اسے پتہ چلا تھا کہ شہریار نے ہمیشہ اسے دور سے چاہا تھا، اور جب حوریہ کسی اور کے خواب بن رہی تھی تب بھی شہریار نے اپنی محبت کو محض اس کی خوشی کی خاطر قربان کر دیا، اور کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تاکہ حوریہ کی زندگی میں کوئی خلل نہ آئے، اور شہریار کی یہ بے غرض محبت اور برسوں کی خاموشی جان کر حوریہ کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا انسان سمجھ رہی تھی، وہ تو دراصل اس کی خاطر اپنی انا اور اپنی خواہشات کو مار کر پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس سچائی نے حوریہ کے دل میں شہریار کے لیے موجود نفرت کے میناروں کو لرزا کر رکھ دیا، اور وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جس نے اس کی خاطر خاموشی سے دکھ سہے تھے، جبکہ ابھی حوریہ شہریار کے ماضی کی سچائی کے زیر اثر ہی تھی کہ ایک شام گھر کی گھنٹی بجی اور سامنے جینی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر حوریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ وہی لڑکی تھی جس کی ویڈیو کالز نے حوریہ کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، اور اب اسے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے دیکھ کر حوریہ کا ضبط بھی جواب دے گیا، اور جینی کا بے باک انداز اور شہریار کے ساتھ اس کی حد سے بڑھ کر بے تکلفی حوریہ کے ناقابل برداشت تھی، خاص طور پر جب جینی نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے شہریار سے لاڈ بھرے انداز میں بات کرنا شروع کی، اور حوریہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، اسے لگا جیسے کوئی اس کی ملکیت پر کھلم کھلا ڈاکہ ڈال رہا ہو، اور وہ شہریار اور جینی کے درمیان موجود اس بے تکلفی کو دیکھ کر اس قدر آگ بگولا ہو گئی کہ اس کا جی چاہا کہ اسی وقت جینی کو گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ جینی کی موجودگی نے حوریہ کے اندر سوئی ہوئی محبت اور رشک کو پوری قوت سے بیدار کر دیا تھا، جس نے اسے یہ باور کروا دیا کہ اب وہ شہریار کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جینی کی موجودگی اور اس کا شہریار کی گرد گھومنا حوریہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ اس نے اسے مزید خاموش رہنا اپنی توہین سمجھا، اور ایک فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ کر سب کے سامنے شہریار کا بازو مضبوطی سے تھام لیا، اور اس کے اس اچانک اقدام پر نہ صرف جینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں بلکہ خود شہریار بھی ششدر رہ گیا، مگر حوریہ نے بڑی ہی مہارت سے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور اپنی محبت کا ڈرامائی مظاہرہ شروع کر دیا، اور اس نے انتہائی نرم اور اپنائیت بھرے لہجے میں شہریار سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے جتانا شروع کیا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے، اور باتوں ہی باتوں میں جینی کو یہ باور کروا دیا کہ وہ اس گھر میں محض ایک مہمان ہے، جبکہ اس کے بازو پر اصل حق صرف حوریہ کا ہے، اور اس کا یہ حق جتانا بظاہر جینی کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اداکاری تھی، مگر جس شدت سے اس نے شہریار کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا وہ اس کے اندر چھپے ان سچے جذبات کا عکاسی کر رہا تھا جن کا اعتراف کرنے سے وہ اب تک خود بھی ڈر رہی تھی، اور اس لمحے حوریہ کا پورا وجود یہ پکار رہا تھا کہ شہریار اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور جینی کے جاتے ہی شہریار حوریہ کو کھینچ کر کمرے میں لے آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس نے حوریہ کو دیوار سے لگا کر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش اور گہرا تجسس تھا جو حوریہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا، اور شہریار نے اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہو کر بھاری اور دھیمے لہجے میں پوچھا، یہ سب جو ابھی باہر ہوا یہ محض جینی کو جلانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا یا اس میں کوئی سچائی بھی تھی؟
جبکہ حوریا جو بھی چند لمحے پہلے پورے حق کے ساتھ اس کا بازو تھامے کھڑی تھی، اب شہریار کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت کھو رہی تھی اور اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا اور زبان نے ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور شہریار کا سوال اس کے دل کے اس بند دروازے پر دستک دے رہا تھا جسے وہ خود بھی کھولنے سے ڈرتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے ڈرامہ نہ کہہ سکی اور سچ بولنے کی تاب اس میں نہ تھی۔ وہ مکمل طور پر لاجواب ہو کر صرف شہریار کی آنکھوں میں لہراتے اس سوال کو دیکھتی رہ گئی جس نے ان کے درمیان چھپی خاموشی کو مزید پراسرار بنا دیا تھا، اور اسی کشمکش کے دوران حوریا کے فون کی سکرین ایک ایسے نام سے روشن ہوئی جس نے اس کے رگ و پے میں خوف اور نفرت کی ایک لہر دوڑا دی، کیونکہ وہ آذان تھا، اس کا سابق منگیتر جس نے عین نکاح کے وقت اسے رسوائی کی دہلیز پر چھوڑا تھا۔ اور حوریا نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آذان کی وہی چکنی چپڑی آواز آئی جو اب اسے زہر لگ رہی تھی، اور آذان نے کسی پچھتاوے کے بغیر ہی بڑے مان سے اسے ملنے کے لیے بلایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ سب ایک غلط فہمی تھی اور وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتا ہے، جس جسارت سے حوریا کو ساکت کر دیا۔ ایک طرف وہ ماضی کا زخم تھا جو ابھی بھرا نہیں تھا، اور دوسری طرف شہریار کا بڑھتا ہوا اعتبار اور آذان کا یوں دوبارہ زندگی میں دستک دینا حوریا کے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا تھا جس نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں ایک غلط فیصلہ اس کی رہی سہی زندگی بھی برباد کر سکتا تھا۔ اور حوریا بھی آذان کی کال کے صدمے اور غصے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی ہے، اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہریار دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حوریا کے ہاتھ میں پکڑے لرزتے ہوئے فون پر جمی تھی، اور شہریار نے حوریا کے چہرے کی رنگت اڑتے ہوئے دیکھ کر اور بدحواسی میں بھانپ لیا تھا، اور اس کے وہ نرم جذبات جو ابھی کچھ دیر پہلے ابھر رہے تھے لمحوں بھر میں برف کی طرح جم گئے، اور وہ خاموشی سے حوریا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانا غصہ اور بے اعتباری لوٹ آئی تھی، اور اس نے کسی سوال کے بغیر ہی اپنی خاموشی سے حوریا کو مجرم قرار دے دیا تھا، اور شہریار کا لہجہ ایک بار پھر انتہائی سرد اور کڑوا ہو گیا تھا جب اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کچھ یادیں اور کچھ لوگ شاید اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ جس کے ان الفاظ نے حوریا کے دل کو چیر کر رکھ دیا، اور حوریا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب آذان سے نفرت کرتی ہے، لیکن شہریار کا یہ بدلا ہوا شفاق رویہ اسے ایک بار پھر اسی دفاعی حصار میں لے گیا جہاں سے ان کی نفرت کا آغاز ہوا تھا، اور اسے لگا جیسے ان کے درمیان بننے والا اعتبار کا وہ نازک پل ایک فون کال کی نظر ہو گیا ہے۔ جب کہ ولیمے کی تقریب کا آغاز ہوا تو پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن سب کی نظریں حوریا پر ٹھہر گئیں، زمین پر جو سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری جوڑے میں کسی زمین پر اتری ہوئی پری کا گمان دے رہی تھیں، اور اس کا سنگھار اس کی آنکھوں کی اداسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا حسن آج اپنے عروج پر تھا اور ہر کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، لیکن حوریا کی نظریں صرف ایک شخص کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں، اور شہریار جو سیاہ سوٹ میں بے حدی پرکشش لگ رہا تھا مہمانوں کی توازہ میں مصروف تھا، مگر اس نے ایک بار بھی حوریا کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ اس کے قریب سے گزرتا تو یوں محسوس کرواتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، اور حوریا نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اس کی نظروں کا سامنا کرے، اس کی خاموشی کو توڑے، لیکن شہریار کا سرد رویہ ایک ناقابل عبور دیوار بن چکا تھا، اور وہ سب کے سامنے مسز شہریار کے ساتھ کھڑا تو تھا، مگر ان کے درمیان موجود وہ خاموشی ہال میں موجود شور سے کہیں زیادہ بلند تھی، اور حوریا کو اپنا یہ بناؤ سنگھار اور لوگوں کی تعریفیں بے معنی لگنے لگیں، کیونکہ جس کے لیے وہ صبری تھی وہی اسے اپنی خاموشی سے سزا دے رہا تھا، اور اس پرشکوہ تقریب میں بھی حوریا خود کو دنیا کی تنہا ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی، جبکہ تقریب ابھی اپنے عروج پر ہی تھی کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے پر ہونے والی ہلچل نے سب کی توجہ کھینچی، اور حوریا کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ آذان جس نے اسے رسوائی کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیلا تھا، آج بے شرمی کی چادر اوڑھ کر وہاں موجود تھا، اور وہ سب کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھا اور حوریا کے سامنے آ کھڑا ہو گیا، اور پورے ہال میں سرگوشیاں ہونے لگیں، اور شہریار کے خاندان کے لوگ غصے اور حیرت سے اس منظر کو دیکھنے لگے، اور آذان نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں حوریا سے معافی مانگنے لگا۔ حوریا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ جس سے حوریا کا چہرہ سفید پڑ گیا، اسے لگا جیسے وہ ایک بار پھر اسی ذلت کا مقام پر آ کھڑی ہوئی ہے
جہاں سے اسے شہریار نے نکالا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس خوف کے تھے کہ اب شہریار کیا سوچے گا، اور وہ بے بسی سے شہریار کی طرف دیکھنے لگی جو اسٹیج کے قریب ہی ساکت کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور چہرے پر چھایا ہوا طوفان کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار تھا، اور آسان کا یہ تماشا ولیمے کے اس پروقار تقریب کو ایک بڑے ہنگامے میں بدل چکا تھا، اور ہال میں موجود مہمانوں کی سرگوشیاں اب باقاعدہ فکروں میں بدل چکی تھیں۔ اور دیکھو تو صحیح، وہی لڑکا ہے جس نے اسے چھوڑا تھا، اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اور شہریار بیچارے کی تو عزت ہی مٹی میں مل گئی۔ جیسے جملے حوریہ کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے، اور حوریہ کو لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ذلت کا وہ پرانا احساس ایک بار پھر ناگن بن کر اسے ڈس رہا تھا، جبکہ ابھی آسان اپنی صفائیاں دینے کے لیے مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہریار کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور شہریار کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی چیخ و پکار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خطرناک خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آسان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، اور آسان کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، شہریار نے بجلی کی سی تیزی سے آسان کا ہاتھ پکڑا، اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آسان کے منہ سے سسکاری نکل گئی، اور شہریار نے ایک لفظ بھی بولے بغیر انتہائی وقار مگر سختی کے ساتھ آسان کو گھسیٹتے ہوئے ہال کے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور مہمانوں کے ہجوم نے خود بخود راستہ دے دیا، اور شہریار نے اسے باہر لے جا کر ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا، اور پہلی بار اپنی گرجدار آواز میں صرف اتنا کہا کہ اس گھر کی دہلیز اور اس لڑکی کا نام دونوں تمہاری پہنچ سے بہت بلند ہیں، اور اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو یاد رکھنا میں نے صرف نکاح نہیں کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اور آسان کو باہر نکال کر شہریار جب واپس سی ہال میں داخل ہوا تو اس کا سر فخر سے بلند تھا، جیسے وہ سب کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ حوریہ اب تنہا نہیں ہے۔ اور حوریہ نے دور سے اسے دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پروٹیکشن صرف لفظوں میں نہیں ہوتی بلکہ ایسے ہی خاموش عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ اور ولیمے کی ہنگامہ خیز تقریب ختم ہو چکی تھی، مگر اصل طوفان ابھی باقی تھا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے شہریار نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ حوریہ کا پورا وجود لرز گیا، اور وہ حوریہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جو ہال میں سب کے سامنے ایک ڈھال بنی ہوئی تھیں اب غصے اور گہرے دکھ کی تپش سے سرخ ہو رہی تھیں، اور حوریہ نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے، اور شہریار نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی پست مگر کاٹدار لہجے میں وہ سوال کر دیا جس کا حوریہ کو ڈر تھا کہ تم آج بھی اسے پیار کرتی ہو؟ کیا اسی لیے وہ یہاں آنے کی جرت کر سکا؟ جس سے حوریہ کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو، اور یہ سوال محض ایک شک نہیں تھا بلکہ اس کے کردار اور اس کے بدلے ہوئے جذبوں پر ایک گہرا وار تھا۔ اور اس کی خاموشی کو شہریار نے اس کا اعتراف سمجھ لیا اور پوچھا کہ بولو حوریہ، کیا وہ فون کالز اور آج کا یہ تماشا تمہاری خاموش رضامندی نہیں تھی؟ جس کے لہجے کی تلخی حوریہ کا دل چیر رہی تھی، اور وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ ان کی نظروں میں اپنی عزت بحال ہونے پر کتنی خوش تھی، لیکن شہریار کے اس ایک سوال نے اس کی ساری خوشیاں ایک لمحے میں راکھ کر دیں، اور وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ شہریار کا یہ بے اعتبار رویہ ان کے درمیان محبت کی پہلی کلی کھلنے سے پہلے ہی اسے مسل دینے کے لیے کافی تھا۔ اور حوریہ نے لرزتے لبوں کے ساتھ ہمت اکٹھی کی اور شہریار کے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہ ایک بار بھی اس کی بات سن لے، مگر شہریار کا رخ دوسری جانب تھا، اور وہ پکاری کی شہریار خدا کے لیے ایسا نہ سوچیں، میں نے اسے بلایا نہیں تھا، اور وہ فون کال تو میں اسے صرف یہ بتانے کے لیے سن رہی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے فون کرنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ میں نے اسے دھتکارا تھا شہریار، جس آواز میں سچائی کی طلب تھی، مگر شہریار کی کانوں میں ابھی تک ہال میں ہونے والی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، اور اس نے ایک سرد آ بھری اور حوریہ کے ہاتھ کا لمس چھٹک دیا، جیسے اس کی صفائی کے ہاتھ کا لمس بھی اسے مزید اذیت دے رہا ہو، اور اس نے ایک بھرپور طنزیہ نظر حوریہ کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر ڈالی، اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر زیادہ بھروسہ ہے بنسبت اس کے الفاظ کے، اور شہریار کا یہ بے رخی والا انداز حوریہ کے لیے اذان کی بے وفائی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب اس کے دل میں اذان کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر شہریار سننے کو تیار ہی نہ تھا، اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، حوریہ کو اس کی صفائیوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر، جبکہ کمرے کی فضا اس وقت بوجھل ہو گئی جب شہریار چند لمحوں بعد واپس آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی غصہ نہیں
بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جو حوریہ کا دم گھوٹ رہی تھی، اور اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے کچھ کاغذات کی طرف اشارہ کیا جنہیں دیکھ کر حوریہ کا خون ہی منجمد ہو گیا۔ اور شہریار نے کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے حوریہ، شاید میں زبردستی تمہیں اس رشتے میں باندھ کر تمہارے ساتھ اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اور میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی کی زندگی جی سکو، چاہے وہ اذان کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ، جس سے حوریہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اور اس کے لبوں سے یہ لفظ بمشکل نکلا کہ طلاق۔ اور شہریار نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ کاغذات تیار ہیں، ولیمہ ہو چکا ہے، اب کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے کر رخصت کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اور شہریار کا یہ فیصلہ حوریہ کے لیے اس کی سختی سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا کہہ رہا تھا، وہ بھی اس وقت جب حوریہ کے دل نے اس کے اپنا کل اثاثہ تسلیم کر لیا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ شہریار کی آزادی دراصل اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی سزا بننے والی ہے۔ اور شہریار کے جانے کے بعد کمرے کی خاموشی حوریہ کے گرد کسی خونی پنجے کی طرح کسنے لگی، اور وہ کاغذات جو میز پر پڑے تھے حوریہ کو اپنی موت کا پروانہ لگ رہے تھے، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس آزادی کے لیے وہ تڑپتی تھی جب وہ اسے ملے گی تو اتنی اذیت ناک ہوگی، اور اسے احساس ہوا کہ وہ نفرت، وہ غصہ، وہ لڑائیاں دراصل ایک مضبوط تعلق کی بنیاد بن چکی تھیں، اور وہ لاشعوری طور پر شہریار کے تحفظ اس کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی، اور وہ بیڈ کے پائے سے لگ کر فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی اور اپنی سسکیوں کو دوپٹے میں دبانے لگی اور پکاری کہ میں کیسے بتاؤں کہ اذان میرے لیے مر چکا ہے، انسان ہے، اور میری ہر سانس اب تمہارے نام سے جڑی ہے، جس کا دل چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا۔ مگر شہریار کی بے اعتباری نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے، اور پوری رات حوریہ نے روتے ہوئے گزاری، اور جیسے جیسے اندھیرا چھٹ رہا تھا اور فجر کے سائے لہرانے لگے، اس کا قرب بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اسے اپنی زندگی شہریار کے بغیر ایک بنجر ریگستان کی طرح دکھائی رہی تھی، جہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ اور ایک رات نے حوریہ کو یہ تسلیم کرا دیا تھا، حقیقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اب شہریار کے بغیر محض ایک زندہ لاش بن کر رہ جائے گی، اور وہ آزادی نہیں چاہتی تھی، وہ تو شہریار کے اس محبت بھری قید میں عمر بھر کے لیے رہنا چاہتی تھی جس کا انکشاف اس پر بہت دیر سے ہوا تھا۔ جبکہ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو حوریہ وہیں فرش پر گری ملی، اور رات بھر کی مسلسل گریہ گزاری، ذہنی کرب اور اس پر اطلاع کے کاغذات کا وہ صدمہ اس کے نحیف وجود کو برداشت نہ کر سکا، اور وہ تیز بخار میں تپتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اور جب شہریار نے اسے دیکھنے کمرے میں آیا تو اسے فرش پر بے سود پڑا دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بازوں میں بھر کر بیڈ پہ لٹایا، اور حوریہ کا چہرہ جو کل تک پریوں جیسا دمک رہا تھا آج زرد پڑ چکا تھا، اور اس کے بند پلکوں سے اب بھی آنسوں کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اور شہریار نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ تپتے ہوئے توے کی طرح جل رہی تھی، اور اس وقت شہریار کا سارا غصہ اور ساری انا ہوا ہو گئی، اور اس نے اپنی کہی ہوئی کڑوی باتیں کسی زہریلے تیر کی طرح اپنے ہی سینے میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی، اور وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو مسلتا اور پریشانی میں ڈاکٹر کو کال کرتا رہا، اور حوریہ کی اس حالت نے اسے یہ باور کروا دیا کہ وہ اسے کتنا دکھ دے چکا ہے، اور اس کا سخت دل جو اسے دور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا حوریہ کی ایک بے بسی دیکھ کر پگھلنے لگا، اور وہ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ پچھتاوے اور پرانی چھپی ہوئی محبت لوٹ آئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور حوریہ کی بیماری نے ان کے درمیان کی دیواروں کو ایک بار پھر گرانا شروع کر دیا تھا، جبکہ کمرے میں چھائی خاموشی صرف گھڑی کی ٹک ٹک سے ٹوٹ رہی تھی، جہاں شہریار رات کے اس پہر حوریہ کے سرہانے بیٹھا اس کی تپتی پیشانی پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور وہ بار بار حوریہ کے زرد چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی اس نے حوریہ کو سمجھنے میں اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اور بخار کی شدت میں حوریہ بے چینی سے سر پٹک رہی تھی، اور اس کے لبوں سے دبی دبی سسکی نکل رہی تھی کہ اچانک نیم بے ہوشی کی حالت میں حوریہ کا ہاتھ بے ساختہ ہی فضا میں لہرایا، اور اس نے قریب بیٹھے شہریار کی قمیص کی آستین پکڑ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جس کی گرفت اتنی التجا بھری تھی جیسے وہ اسے جانے سے روک رہی ہو، اور حوریہ نے نیند میں ہی کانپتی آواز میں سرگوشی کی کہ پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، جس سے شہریار کا دل اس لمحے پگھل کر رہ گیا، اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ نرمی سے حوریہ کے ہاتھ پر رکھا اور اسے یقین دلانے کے انداز میں تھامے رکھا، اور وہ سخت گیر شہریار جو طلاق کی کاغذات تیار کر چکا تھا آج حوریہ کے اس معصوم لمس کے سامنے اپنی تمام انا ہار چکا تھا، اور اسے احساس ہو گیا کہ حوریہ کا اس کا ہاتھ تھامنا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کے وجود کی پکار تھی جس کا وہ اب تک انکار کرتا رہا تھا، اور اس رات تیمارداری کے ان لمحات نے ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ایک بار پھر زندگی دے دی، جبکہ حوریہ
کی آنکھیں کھلیں تو سامنے شہریار کو تھکے ہوئے چہرے اور نم آنکھوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے یقین نہ آیا، اور جیسے ہی ہوش نے پوری طرح دستک دی، رات کی وہ خوفناک باتیں اور طلاق کے کاغذات کا سایہ اس کے ذہن میں لہرایا اور وہ ضبط نہ کر سکی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھرتے ہوئے آگے بڑھی اور شہریار کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، اور شہریار جو اس اچانک رد عمل کے لیے تیار نہ تھا ساکت رہ گیا، مگر اس نے خود کو حوریہ سے دور نہ کیا، اور حوریہ نے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا کر روتے ہوئے سچائی کے تمام بند کھول دیے کہ شہریار خدا کے لیے مجھ پر یقین کرے، آذان میرا ماضی تھا، ایک ایسا کالا سایہ جس میں پیچھے چھڑانا چاہتی تھی، اور وہ خون کول تو میں اسے صرف یہ جتانے کے لیے سن رہی تھی کہ میں اب کسی اور کی عزت ہوں، میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں، اور اس دن ولیمے میں بھی وہ میری مرضی سے نہیں آیا تھا، کیونکہ میری ہر دھڑکن، میرا ہر آنسو صرف آپ کے لیے ہے، اور میں آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پلیز مجھے اس قید سے آزاد نہ کریں، میں اسی قید میں مرنا چاہتی ہوں۔ جس آواز کی سچائی اور آنسو نے شہریار کی شک کے آخری آثار بھی مٹا دیے تھے، اور شہریار نے پہلی بار اپنا ایک ہاتھ نرمی سے اس کے سر پر رکھا اور دوسرا اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں بھینچ لیا، اور کمرے میں موجود وہ بوجھل پن ختم ہو چکا تھا، اور ان کے رشتے نے ایک ایسی منزل کی طرف قدم بڑھا دیا تھا جہاں اب کسی تیسرے کی کوئی بھی جگہ نہ تھی، اور اس ایک اعتراف نے ان کے تعلق کو ایک نیا اور اٹوٹ رخ دے دیا تھا، جبکہ آذان اپنی شکست کو اتنی آسانی سے ہضم کرنے والا نہیں تھا، اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ حوریہ کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا اور شہریار اس کے لیے ایک ناقابل عبور دیوار بن چکا ہے، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ایک نیچ راستہ اختیار کیا، اور اس نے حوریہ کو ایک گمنام نمبر سے پیغام بھیجا جس میں اس کی کچھ پرانی معصومانہ تصویریں تھیں جنہیں اس نے بدنیتی سے ایڈٹ کر کے قابل اعتراض بنا دیا تھا، اور آذان کی دھمکی واضح تھی کہ اگر تم میرے پاس واپس نہ آئیں تو یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گی اور تمہاری یہ نئی نویلی عزت پل بھر میں خاک میں مل جائے گی، جس سے حوریہ جو ابھی شہریار کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی خوشیاں سمیٹنا شروع ہی ہوئی تھی، اس نئے وار سے لرز کر رہ گئی، اور اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ شہریار کی وہ عزت جو اس نے بڑی ہی مشکل سے بحال کی تھی ایک بار پھر سارے بازار نیلام نہ ہو جائے، اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اور اسے لگا جیسے وہ ایک گہری دلدل میں گرتی ہی جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آذان کا یہ آخری وار ان کی نئی نویلی محبت اور بھروسے کے لیے ایک کڑا امتحان بن کر سامنے آیا تھا، اور حویلی نے جب کانپتے ہاتھوں سے وہ پیغامات شہریار کو دکھائے تو اسے لگا کہ شاید شہریار ایک بار پھر اسے شک کی نظر سے دیکھے گا، لیکن اس بار منظر مختلف تھا، اور شہریار نے خاموشی سے فون دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی چمک ابھری جو حوریہ کو ڈرانے کے بجائے ایک عجیب سا تحفظ بخش رہی تھی، اور اس نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، آج کے بعد یہ شخص تمہارے خوابوں میں بھی آنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور شہریار نے فوراً اپنے اثر و رسوخ اور پولیس والوں سے موجودگی میں ہی اپنے قریبی ذرائع کو استعمال کیا، اور اس نے سائبر کرائم ونگ کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور آذان کی لوکیشن ٹریس کروائی، اور اس سے پہلے کہ آذان اپنی گھٹیا سازش کو انجام دے پاتا، پولیس کی ایک بھاری نفری نے اس کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر اسے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا تھا، اور اس کا لیپ ٹاپ اور فون قبضے میں لے کر تمام ڈیٹا وہیں تلف کر دیا تھا، جبکہ شہریار خود بھی وہاں موجود تھا، اور جب پولیس آذان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی تو شہریار نے اس کے قریب ہو کر سرد لہجے میں کہا کہ عورت کی عزت اچھالنا بزدلوں کا کام ہے، اور میں بزدلوں کا کچلنا اچھی طرح جانتا ہوں، اور آذان کی چیخیں اور منتیں کسی کام نہ آئیں، وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکا تھا، اور شہریار نے نہ صرف حوریہ کی عزت بچائی بلکہ اسے احساس بھی دلایا کہ اب اس کے سر پر ایک ایسی ڈھال موجود ہے جسے دنیا کی کوئی بھی برائی چھو بھی نہیں سکتی، اور حوریہ کے دل میں شہریار کے لیے عزت اور محبت کا مقام اب ہمالیہ کی بھی چوٹیوں سے بلند ہو چکا تھا، جبکہ حوریہ نے شہریار سے ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک بار پھر آذان کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اس کی اوقات بتانا چاہتی ہے، اور شہریار نے اس کی ہمت بنتے ہوئے اسے تھانے لے جانے کا فیصلہ کیا، اور سلاخوں کے پیچھے بیٹھا آذان جو کل تک اپنی چالوں پر اتر آتا تھا آج بکھرے بالوں اور خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ کسی بھیگی بلی کی طرح فرش پر پڑا تھا، اور حوریہ نے سلاخوں کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب اس کے چہرے پر نہ خوف تھا اور نہ ہی کوئی ملال، اور اس نے ایک حقارت بھری نظر آذان پر ڈالی اور سرد لہجے میں کہا کہ آذان، تم نے سوچا تھا کہ تم میری تصویریں بگاڑ کر میری زندگی برباد کر دو گے، تم نے صرف مٹی اچھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم بھول گئی کہ مٹی کی اوقات صرف پیروں تلے روندے جانا ہوتی ہے، اور تم وہ مٹی ہو جس سے میں نے اپنا دامن جھاڑ لیا ہے، اور شہریار میرا وہ غرور ہے جن کے سائے میں بھی تم جیسے بزدل کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ اور آذان نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر حوریہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، اور مزید کہا کہ تمہاری دی ہوئی رسوائی نے مجھے شہریار کی محبت تک پہنچایا، اور آج میں جہاں کھڑی ہوں وہاں تمہاری پہنچ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اب سڑو اس کال کوٹری میں، کیونکہ تمہارا انجام یہی ہے۔ اور یہ کہہ کر حوریہ فاتحانہ انداز میں مڑی اور باہر کھڑے شہریار کا ہاتھ تھام لیا، اور آذان کی نظروں میں اپنی ذلت کا عکس دیکھ کر حوریہ کو سکون مل چکا تھا، اور اسے احساس ہو گیا کہ انتقام کی گالی گلوچ میں
نہیں بلکہ اپنے دشمن کو یہ دکھانے میں ہے کہ اس کے شر کے باوجود آپ کتنے خوش اور محفوظ ہیں۔ اور حوریہ اور شہریار جب گھر واپس لوٹے تو فضا بالکل بدل چکی تھی اور ہال میں تایا، ابو اور پھپھو صوفے پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے، لیکن ان کے چہروں پر اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ اور جیسے ہی شہریار نے انہیں بتایا کہ کس طرح اس نے اذان کے شر کو ختم کیا، تایا ابو اپنی جگہ سے اٹھے اور حوریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، اور ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا کہ وہ اتنے دن اس معصوم لڑکی کو غلط سمجھتے رہے۔ اور انہوں نے حوریہ کو بیٹی کہہ کر پکارا، جو اس گھر میں حوریہ کی سب سے بڑی جیت تھی، جبکہ پھپھو جو ہمیشہ حوریہ کے خلاف زہر ہی اگلتی تھیں، آج خاموش تھی۔ اور انہوں نے حوریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اعتراف کیا کہ جس وقار سے اس نے اپنی زندگی کی اور عزت کی جنگ لڑی ہے، وہ صرف اس کے خاندان کی بہو ہی بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف زویا، جو اب تک اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کی سازشوں اور نفرت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اور جب حوریہ کی نظر اس پر پڑی تو زویا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، اور وہ چلتی ہوئی حوریہ کے پاس آئی اور بھلائی ہوئی آواز میں کہا کہ تم جیت گئی حوریہ، میں نے تمہیں گرانے کی بہت کوشش کی، مگر تمہاری سچائی اور شہریار کی محبت نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ اور زویا کا اپنی شکست تسلیم کرنا حوریہ کے لیے اس گھر میں سکون کا آخری مہرہ بن گیا تھا، اور آج اس گھر کی دیواریں بھی حوریہ کو اپنا نام لینے کی گواہی دے رہی تھیں۔ جبکہ تمام تلخیوں اور آزمائشوں کے خاتمے کے بعد شہریار حوریہ کو شہر کے شور و غل سے دور سمندر کی پرسکون ساحل پر لے کے اور ڈھلتے سورج کی نارنجی روشنی لہروں سے ٹکرا کر ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے حوریہ کے چہرے کو چھو رہے تھے، اور وہ پہلی بار خود کو مکمل طور پر آزاد اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اور ساحل کی گیلی ریت پر چلتے ہوئے شہریار اچانک رک گیا اور حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس سے پہلے کہ حوریہ کچھ سمجھ پاتی وہ مغرور اور باروب شہریار، جس کے سامنے لوگ نظریں اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، حوریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور حوریہ نے حیرت سے اور خوشی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے، اور شہریار نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور حوریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی محبت بھرے لہجے میں کہا کہ حوریہ، ہمارا رشتہ ایک حادثے اور ضرورت کے تحت شروع تو ہوا تھا، لیکن آج میں اس رشتے کو اپنی پسند اور اپنی خوشی سے بنانا چاہتا ہوں، اور کیا تم عمر بھر کے لیے میرا ساتھ دو گی، اور کیا تم واقعی میری زندگی کی شریک سفر بنا قبول کرو گی؟ جس پر حوریہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا، اور شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے وہ انگوٹھی پہنا دی، اور سمندر کی لہروں کا شور جیسے ان کی اس نئی شروعات کی گواہی دے رہا تھا۔ اور اس لمحے حوریہ کو احساس ہوا کہ اس کا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل شہریار کی صورت میں حد سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ اور یہ ان کی پہلی باقاعدہ ڈیٹ تھی جس نے ان کے درمیان محبت کی ایک ایسی مہر ضبط کر دی جسے اب کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ جبکہ ایک روز جب شہریار آفس آ گیا ہوا تھا، حوریہ لائبریری کی صفائی کرتے ہوئے کتابوں کے پیچھے چھپی ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور تجسس کے مارے اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کے سانس ہی رک گئے کہ یہ شہریار کی ذاتی ڈائری تھی۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ تاریخیں تھی جو سالوں پرانی تھی، اور ڈائری کے ہر صفحے پر حوریہ کا ذکر تھا، اور کہیں اس کی کسی پرانی تصویر کا عکس لفظوں میں ڈھالا گیا تھا، تو کہیں اس کی مسکراہٹ پر لکھی گئی خوبصورت اردو نظمیں۔ اور حوریہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی جب اسے پتہ چلا کہ وہ جسے اپنی زندگی کا ایک حادثہ سمجھ رہی تھی، وہ شہریار کے لیے برسوں کی خاموش عبادت، اور ایک صفحے پر لکھا تھا کہ وہ میری تایا کی بیٹی تو ہے، مگر میرے لیے وہ کائنات کا وہ ستارہ ہے جسے میں دور سے دیکھ تو سکتا ہوں مگر چھونے کی ہمت نہیں رکھتا، اور کاش اسے کبھی خبر ہو جائے کہ اس کی بے رخی میرے دل پر کیا قیامت ڈھاتی ہے۔ جس پر حوریہ کو احساس ہوا کہ شہریار کی وہ تلخی، وہ سرد میری دراصل ایک عاشق کی محرومی تھی جو آسان کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ کر روز مرتا تھا، اور وہ نظمیں اس کے قرب اور اس کی بے پناہ محبت کی گواہی دے رہی تھی جو اس نے تب سے اپنے سینے میں دفن کر رکھی تھی جب حوریہ بھی محض ایک الڑ سی لڑکی تھی۔ اور ڈائری پر پڑھتے ہی حوریہ کے آنسو صفوں پر گرنے لگے، اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ شہریار نے نکاح کے وقت اسے کیوں نہیں بچایا تھا، کیونکہ وہ صرف مرمت نہیں تھی، وہ اس ادھوری نظم کو مکمل کرنے کی ایک آخری کوشش تھی۔ اور اس نے ڈائری سینے سے لگا لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک ایسے شخص کی محبت کی اسیر ہے جس نے اسے تب بھی چاہا تھا جب وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جبکہ کالج کے وسیع ہال میں کانوکیشن کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی، اور جب اسٹیج سے حوریہ کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تولیوں کی گونج سے لرز اٹھا، اور حوریہ جو کالے رنگ کے گریجویشن گاؤن میں اور کیپ میں نہایت ہی باوقار لگ رہی تھی، اسٹیج کی طرف بڑھی، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر نظر سامنے پہلی رو میں بیٹھے شہریار پر ہی ٹکی تھیں جس کی آنکھیں فخر سے نم تھیں۔ اور جب چیف گیسٹ نے حوریہ کے گلے میں اردو ادب میں نمایاں کارکردگی پر گولڈ میڈل ڈالا تو حوریہ کو اپنا وہ وقت یاد آیا جب اس کی زندگی اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں کر پائے گی۔ اور مائک سنبھالتے ہی حوریہ نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز مگر پر اعتماد آواز میں کہا
کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میری کامیابی کی داستان تھوڑی مختلف ہے، اور آج میں جہاں کھڑی ہوں اس کے پیچھے ایک ایسے شخص کا یقین ہے جس نے مجھ پر تب بھروسہ کیا جب مجھے خود پر بھی یقین اٹھ چکا تھا۔ اور میں اپنی یہ ڈگری اور یہ میڈل اپنی شوہر شہریار کے نام کرتی ہوں، جنہوں نے نہ صرف میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹا بلکہ مجھے وہ حوصلہ دیا کہ آج میں جس مقام پر ہوں، جس کے ان الفاظ نے ہال میں موجود ہر شخص کو متاثر کر دیا۔ اور شہریار نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں جو سکون تھا وہ کسی میڈل سے بڑھ کر تھا۔ اور حوریہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سیدھا شہریار کے پاس جا کر اپنا میڈل اس کے ہاتھ میں تھمایا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ یہ جیت اس کی نہیں، اس کے اس مضبوط رشتے کی ہے جس نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا تھا۔ اور یہ حوریہ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا، جہاں اس کی محنت اور شہریار کی محبت نے مل کر اسے ایک نیا وقار بخشا تھا۔ جبکہ شام کے ڈھلتے سائے اب گہری نیلی رنگت اختیار کر چکے تھے اور شہریار کی گھر کی چھت پر بنی ٹیرس ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے مہک رہی تھی اور دور افق پر چاند ستاروں کی بارات لیے نمودار ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے حوریہ کی زندگی میں خوشیوں کا نیا باب روشن ہو چکا تھا۔ اور شہریار آرام دہ کرسی پر بیٹھا دور پھیلتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا کہ حوریہ 2 کپ کافی لے کر وہاں آئی اور کافی کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں گھل گئی، اور حوریہ نے کپ میز پر رکھا اور خود شہریار کے بالکل قریب اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، اور شہریار نے نرمی سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا تو حوریہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹک دیا، اور اس لمحے اسے اپنی زندگی دنیا کی سب سے پرسکون جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ اور حوریہ نے اس کی قمیض کے بٹن سے کھیلتے ہوئے سرگوشی کی کہ شہریار، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے نا؟ جس پر شہریار نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اور حوریہ نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ شکر ہے اس دن آسان بھاگ گیا تھا، کیونکہ اگر وہ بزدلی نہ دکھاتا تو شاید مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اصل محبت اور تحفظ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی بے وفائی میرے لیے قدرت کا ایک ایسا تحفہ تھی جو مجھے آپ تک لے آئی۔ جس سے شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس نے حوریہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے خود میں مزید بھینچ لیا اور کہا کہ اور مجھے بھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت نظم مل گئی جسے میں اب کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ اور ٹیرس میں اب کبھی ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ پر چل رہی تھیں، اور وہ دونوں اب اپنے اپنے آنے والے کل کے خواب بن رہے تھے، ایک ایسا کل جہاں صرف وہ تھے، ان کی محبت تھی اور کبھی نہ ختم ہونے والا سکون تھا۔ اور حوریہ کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی عکس نہیں تھا، وہاں صرف شہریار کی محبت کا عکس تھا جو اب اس کا دل اور کل اثاثہ بن چکی تھی۔